السلام علیکم۔ مکمل ناول۔ آپ کی مسز ماں بننے والی ہیں یزدان؟ ڈاکٹر کی کہی گئی بات اب تک اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے یزدان شاہ نے اپنے اضطراب کو کم کرنا چاہا اور اگلے ہی پل اس کے قدم اس چھوٹے سے کمرے کی جانب بڑھ گئے جہاں وہ نازک وجود قیام پذیر تھا، جس پر یزدان شاہ نے ظلم کی ہر حد پار کی تھی۔ میں یہ اولاد نہیں چاہتا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے وہ اندر داخل ہوتے چھوٹے سے بیڈ پر بیٹھی حوریہ سے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ حوریہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے لگا اس اولاد کے آ جانے سے یہ شخص اسے اپنی زندگی میں وہ مرتبہ دے دے گا جو اس کا حق ہے، لیکن یہ شخص تو اس اولاد کو ہی ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی اولاد ہے یزدان۔ کوئی اپنی اولاد کو مارنے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ دوسرے ہی وہ پل اپنی جگہ سے اٹھتے یزدان کے روبرو آتے ہر خوف و ڈر بھلائے چیخی۔ یزدان شاہ اس کے چیخنے پر اس کے بال پچھلی گردن سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا۔ میں نہیں مانتا، یہ میرا بچہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کا گن تم میرے سر تھوپ رہی ہو۔ تمہیں اس اولاد کو ہر صورت ختم کرنا ہوگا حوریہ۔ یزدان شاہ اس کے چہرے پر جھکتے غرایا۔ حوریہ کی بھیگی نگاہیں بے یقینی سے پھیلی، آنسوں میں روانی در آئی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ آپ کی اولاد ہے۔ آپ میرے نزدیک آنے والے پہلے مرد ہیں یزدان شاہ۔ میرے کردار پر الزام تو مت لگائے۔ اس کا کالر مٹھی میں جکڑے وہ آپے سے باہر ہوتے چیخی۔ اس کے کردار پر وار کیا گیا تھا، اس کا بپھرنا بنتا بھی تھا۔ ایک نوکرانے کی کوکھ میں اپنی اولاد قبول نہیں کر سکتا۔ شاہ حویلی کا وارث ایک نوکرانے کی کوکھ سے تو پیدا ہو نہیں سکتا۔ سنا تم نے؟ یزدان شاہ کی گرج دار دھاڑ کمرے میں گونجی۔ حوریہ کا وجود اس کی دھاڑ سنتے کپ کپا اٹھا۔ نوکرانی؟ نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے، بیوی ہوں میں آپ کی۔ یہ شخص سچ میں ظالم تھا، جابر تھا۔ اس شخص سے رحم یا محبت کی امید رکھتے حوریہ نے خود کے دل کو ہی ٹھیس پہنچائی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اس نکاح کی اہمیت ہو۔ صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے یہ نکاح کیا تھا۔ بنا نکاح کے تم راضی ہو جاتی تو مجھے یہ جھنجھٹ پالنی ہی نہیں پڑتی۔ اب تم اس بچے کو ختم کرو گی یا میں اس بچے کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس کا وجود اگر دنیا میں آ گیا نا تو حویلی میں کہرام مچ جائے گا۔ یزدان شاہ کی گرفت اس کے بالوں میں سخت سے سخت تر ہوتی چلی گئی تھی۔ اگر اس شخص کے لفظوں کی بدولت ملے گئے درد کو حوریہ محسوس نہیں کر رہی ہوتی تو یقیناً بالوں پر اٹھتے درد کے سبب چیخ اٹھتی۔ میں اپنی اولاد کو ختم نہیں کروں گی، جو کرنا ہے آپ نے وہ کریں، بے شک مجھے ماریں، کیوں نہ میں اپنے بچے کو ختم نہیں کروں گی۔ سنا آپ نے؟ حوریہ ضبط کھوتے بہتی نگاہیں لیے چیخی۔ یزدان شاہ اس کی ایک ہی تکرار پر طیش میں پاگل ہوتے اسے بیڈ پر دھکیل گیا۔ حوریہ نے بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے پلٹتے یزدان شاہ کو دیکھا جو اپنے تن سے اپنی قمیض جدا کرتے اس پر حاوی ہوا۔ آج بتاؤں گا جان کیسے لی جاتی ہے۔ تمہارے ان لفظوں کی سزا میں تمہیں اچھی طرح دوں گا تاکہ آگے سے تم میرے فیصلے سے انحراف نہیں کر سکو۔ اس اولاد کو ختم تمہیں کرنا ہی ہوگا ہر حال میں۔ اس کے چہرے پر جھکتے شفقت سے کہتے وہ حوریہ کی تمام آہ و فریادوں کو نظر انداز کرتے اسے اپنی بے رحم قربت سے نوازتا چلا گیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ کمرے میں بیٹھی اپنی بدبختی پر آنسو بہا رہی تھی جب یزدان شاہ نے اندر آتے اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہسپتال جا رہے ہیں، ہم یہ سب ختم کرنا ہے، یزدان شاہ اسے اپنے روبرو کرتے سخت لہجے میں بولا۔ حوریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حوریہ یزدان شاہ کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی تگ و دو کرتے ہوئے چیخی۔ تمہیں ایسا کرنا ہوگا ورنہ تمہیں میں طلاق دے دوں گا۔ حوریہ کی کلائی پر گرفت سخت کرتے اس کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ کے شکنجے میں جکڑے وہ دبا دبا سا گرایا۔ حوریہ نے زخمی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جس نے ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی۔ دے دیں طلاق، نہیں ڈر مجھے اب آپ سے۔ کل آپ نے درندگی کی انتہا کی تھی۔ 2 ماہ سے آپ کے تمام مظالم چپ چاپ برداشت کر رہی ہوں، اب مزید نہیں کروں گی، دے دیں طلاق مجھے۔ اولاد پر جب بات آ جائے تو عورت کے اندر غیب سے طاقت آ جاتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے نڈر ہوتے بولی۔ طلاق چاہیے تمہیں؟ دیتا ہوں طلاق۔ میں یزدان شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ بلکہ 1 منٹ، طلاق تو میں تمہیں بہت پہلے ہی دے چکا ہوں۔ یزدان استحیہ مسکراتے اسے خود سے دور جھٹکتے ہوئے طلاق دیتے تنزیہ بولا۔ حوریہ ساکت ہوئی، وہ کیا کہہ رہا تھا؟
وہ دم سادے اسے سن رہی تھی۔ نے کہا کہ دوسرے ہی دن یاد کرو تم سے کاغذ پر دستخط کروائے تھے، وہ طلاق کے کاغذ تھے، لیکن تمہیں بتایا نہیں کیونکہ تب میرا دل نہیں بھرا تھا، پر اب بھر گیا، اسی لیے آزاد کرنا تمہیں ضروری ہو گیا تو میں نے کر دیا، لیکن اب بھی تمہیں اس اولاد کو ختم تو کرنا ہی ہوگا۔ وہ جو ساکت ہوئی اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر ٹھٹکی۔ اب کیوں؟ اب تو آزاد کر دیا ہے نا مجھے، تو اب کیوں؟ وہ بے قابو ہوتے چیخی۔ یہ شخص اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، یہ شخص فرعون بن بیٹھا تھا۔ یزدان طنزیہ مسکرایا۔ کیونکہ تم میرے لیے مصیبت بن سکتی ہو، کیا پتہ اس بچے کو مہرہ بنا کر میری حویلی آن پہنچو۔ تم تو میرے لیے محض چند دن کا سکون اور نشہ تھی، پر تمہاری آنکھیں مجھے یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ تم میری زندگی میں بیوی والا مقام حاصل کرنا چاہتی تھی، پر اب افسوس، میری منقوہ حویلی میں موجود ہے، اب چلو۔ اسے حقیقت سے روشناس کرواتے اس کی کلائی جکڑے اسے بے دردی سے کھینچنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑو۔ اس کی گرفت میں جکڑی وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی، اس کی آہیں، اس کی فریادیں بنگلے میں گونج رہی تھیں، لیکن یزدان بے حس بنا اسے اپنے ساتھ کھینچتا آگے بڑھ رہا تھا۔ حوریہ نے روتے ہوئے اس شخص کو دیکھا، لاؤنج میں موجود ٹیبل پر رکھے واس کو اٹھاتے ہوئے اپنے بچاؤ کی خاطر یزدان کے سر پر وار کر گئی۔ یزدان اپنا سر پکڑے پلٹا، اس کی گرفت ہلکی ہوئی۔ حوریہ روتے ہوئے اس کے سر پر ایک اور وار کر گئی، خون اس کے سر سے بہتے اس کے چہرے پر گر رہا تھا۔ وار شدید تھا، یزدان اپنے ہوش و حواس کھوتے زمین بوس ہوا۔ حوریہ نے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ باہر کھڑے گارڈ کو دیکھتے وہ رکی، یکدم اسے کچھ یاد آیا۔ واپس آتے اس نے یزدان کے وجود کو ٹٹولتے اس کا والیٹ نکالتے اس میں سے پیسے لیتے اپنے ہاتھ میں دبائے۔ لاؤنج کے بائیں جانب موجود دوسرے کمرے کی جانب بڑھی۔ یہ دروازہ پچھلے لان میں کھلتا تھا۔ اپنے دوپٹے کو کمر پر باندھے وہ پچھلے لان میں آتے، تھوڑی مشقت کے بعد دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہوتے، بنا پلٹتے اس زندان سے بھاگتی چلی گئی۔ دور، بہت دور، وہ اب اس شخص کی پرچھائی تک خود پر یا اپنے بچے پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ یزدان شاہ شاہ حویلی کا بڑا سپوت تھا، جو شہر میں موجود خاندانی بزنس سنبھالنے کی غرض سے حویلی سے زیادہ وقت شہر میں اپنے بنگلے میں گزارتا تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے وہ ایک عیاش پسند انسان تھا، حسن اس کی کمزوری تھا۔ شیلا اس کے بنگلے میں کام کرتی تھی۔ اپنی طبیعت خرابی کے سبب اس نے اپنی ستیلی بیٹی حوریہ کو یزدان کے بنگلے میں کام کرنے بھیج دیا تھا، اور یہیں سے حوریہ کی بربادی شروع ہوئی تھی۔ نیلی آنکھوں والی یہ گڑیا اپنے حسن سے یزدان شاہ کو چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ اس کی قربت کا خواہش مند تھا۔ حوریہ کو دیکھتے وہ غلط ارادوں سے اس کے قریب گیا۔ جب حوریہ نے نکاح کی پیشکش کی، اسے یوں لگا کہ نکاح جیسے پاک بندھن میں بنتے شاید یہ شخص اس کا سرپرست بننے کے بعد بدل جائے گا اور اسے اپنی محبت اور چاہت سے نوازتے ستیلی ماں کے ظلم سے بچا لے گا۔ اسی آس میں اسے نکاح کی پیشکش کی۔ یزدان شاہ تو اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کی پیشکش قبول کرتے ہوئے اسے اپنی زوجیت میں لیتے حاصل کر گیا، اور حوریہ بھی یہ سوچتے شاید اس شخص کا دل بدل جائے گا، اسے اپنی بیوی کا رتبہ دے دے گا، اس پر اپنا آپ لٹاتی چلی گئی۔ اس بات سے انجان کہ وہ نکاح کے اگلے ہی دن جن کاغذات پر دستخط دے چکا تھا وہ طلاق کے کاغذ تھے۔ وہ 2 ماہ اس شخص کے ساتھ گزاری گئی وصل کی راتیں یزدان کے ساتھ اسے بھی گناہ کا مرتکب کر گئی تھی۔ وہ 2 ماہ ایک دوسرے کی سنگت میں گزارتے، اس نے یزدان شاہ میں کوئی فرق نہیں دیکھا۔ وہ اسے ضرورت کے وقت ہی یاد کرتا تھا۔ اپنی ماں بننے کی خبر سنتے ہوئے یہ سوچ بیٹھی تھی کہ شاید اب یہ شخص اولاد کی خاطر اسے اس کا مقام دے دے گا، لیکن یہاں بھی وہ غلط تھی۔ وہ عیاش پسند انسان کے نزدیک صرف ایک کھلونا تھی، جس سے وہ جب جب کھیلتا تھا، جب جب اسے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ یہ بات سچ تھی، وہ اس شخص کو دل سے اپنا مجازی خدا مان بیٹھی تھی، جو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا۔ وہ اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس کا اس شخص سے دور چلے جانا ہی بہتر تھا۔ 5 سال بعد سر، ایمرجنسی میں ایک بچہ آیا ہے، اس کے سر پر بہت تیزی سے خون بہہ رہا ہے، جلدی چلیں۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب نرس نے آ کر اسے اطلاع دی۔ دلاور فوراً سے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے تیز قدموں سے ایمرجنسی کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیسے لگی ہے یہ چوٹ اسے؟ وہ 5 سالہ بچہ شدت سے روتا اپنے سر سے بہتے خون کو دیکھتے پینک ہو رہا تھا۔ دلاور اس بچے کی جانب دیکھتے وہاں موجود ایک بزرگ عورت سے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ صاحب کھیلتے کھیلتے سیڑھیوں سے گر گیا، حلیمہ اماں عزیز کو دیکھتے نم آواز میں بولی۔ دلاور نے بڑے سختی سے بھیجے عزیر کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ وہ انتہائی پیار اور محبت سے اسے ٹریٹ کر رہا تھا۔
کہ عزیر رونا بھولے اس کی جانب دیکھتے بھرائی آواز میں اسے اس کی باتوں کے جواب دے رہا تھا۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات، ایسی چھوٹی چھوٹی چوٹوں پر روتے نہیں ہیں لڑکے۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے کی بینڈیج کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حلیمہ اماں نم آنکھوں سے عزیر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا عزیر کو زخمی دیکھتے، جیسے تیسے وہ اسے اسپتال لے کر آئی تھی۔ آپ اس کی والدہ ہیں؟ دلاور نے حلیمہ اماں کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں، میں اس کی نانی ہوں۔ اس کی ماں کام پر گئی ہے، ابھی آتی ہوگی۔ حلیمہ اماں نے نیند میں جاتے عزیر کو دیکھتے بتایا۔ اسے اونودگی کا انجیکشن دیا گیا تھا تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ دلاور نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اسے انتہائی ناگوار گزرتا تھا بچوں کو یوں اکیلا چھوڑتے ماؤں کا نکل جانا۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب ایک نسوانی بھیگی آواز وارڈ میں گونجی۔ اماں، کہاں ہے عزیر؟ کیا ہوا ہے اسے؟ حوریہ چادر میں لپٹی وارڈ میں آتے روتے ہوئے حلیمہ اماں سے مخاطب ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر لیٹے عزیر پر پڑی، وہ دلاور کو اپنے ہاتھ سے ہٹاتے اسے تھامتے بے دریغ چومنے لگی۔ دلاور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جبڑے سختی سے بھینچے اسے دیکھنے لگا۔ جب اتنا ہی پیار ہے بچے سے تو اسے تنہا کیوں چھوڑا؟ سرد آواز میں چہرہ جھکائے گویا ہوا۔ عزیر کو پیار کرتی حوریہ ساکن ہوئی۔ اگلے ہی پل زخمی نیلی نگاہیں اٹھائے اس نے دلاور کی جانب دیکھا۔ ضرورت اور مجبوری کے سبب گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بچے کو چھوڑتے دن بھر کام کرے۔ اسے دلاور کی بات انتہائی ناگوار گزری تھی، اس لیے سخت لہجے میں حقیقت کا ایک پہلو بتا گئی۔ دلاور نے اس کی بھیگی آواز سنتے چہرہ اٹھائے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل دھک سا رہ گیا۔ نیلی نگاہیں جن میں نمکین پانی تیر رہا تھا، وہ کھڑی ستواں ناک، بھرے بھرے لب، سرخ و سفید رنگت اور تھوڑی کے عین بیچ اس کا سیاہ چمکتا ہوا دل۔ اس کی سرخ متورم نگاہیں یہ راز افشاں کر رہی تھی کہ وہ کافی دیر سے روتی رہی ہے۔ رونے کے سبب اس کی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ حسن کی جیتی جاگتی مورت کا گمان لگ رہی تھی، جسے روئے زمین پر کوئی پری اتر آئی ہو۔ حوریہ دلاور کو خود کی جانب یک تک پاتے اپنا چہرہ جھکائے عزیر کی بینڈیج ماتھے پر باندھے لب رکھ گئی۔ گھر لے جا سکتے ہیں اسے؟ نم آواز میں نظریں جھکائے پوچھا۔ لے جائیں، جب تک زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ نے روز اسپتال آنا ہے۔ حوریہ کی آواز اسے ہوش کی وادیوں میں کھینچ لائی تھی۔ دلاور نے ہوش میں آتے چونکتے ہوئے کہا۔ پاس کھڑی نرس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ زخم اتنا گہرا بھی نہیں تھا کہ روز اسپتال آنا پڑ جائے۔ پھر دلاور نے جھوٹ کیوں کہا؟ دلاور خود بھی بے خبر تھا اس بات سے کہ اس نے جھوٹ کیوں کہا ہے۔ حوریہ اس بات میں سر ہلاتی عزیر کو اپنی گود میں لیے دلاور کے پاس سے ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گئی، لیکن اس کے وجود سے اٹھتی سندلی سی مسحور کر دینے والی خوشبو نے دلاور کو اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ وہ حوریہ کی پشت کو نظروں کے اوجھل ہو جانے تک تکتا رہا۔ صاحب جی، عورتوں کو شوق نہیں ہوتا گھر سے باہر نکل کر در در کی ٹھوکریں کھانے کا۔ اگر سر پر کسی مرد کا سایہ نہ ہو تو انہیں مجبوراً اپنی اور اپنے بچے کی کفالت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ حلیمہ اماں جیسے دلاور کی بات پر غصہ اور اشتعال سے بھر اٹھی تھی، اسی لیے اسے بے تاثر لہجے میں کہتے حوریہ کے پیچھے ہو لی۔ دلاور نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ حلیمہ اماں کی بات وہ سمجھ گیا تھا اور غصے میں کہی گئی بات یاد کرتے اسے اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے خود کو کوسا تھا۔ غصے میں وہ ہر بار بہت کچھ غلط بول جاتا تھا، جس کا احساس اس کو بعد میں ہوتا تھا۔ اب بھی اسے پشیمانی نے آن گھیرا تھا۔ تم نے تو آج ڈرا دیا اپنی ماما کو بیٹا، کیوں دھیان نہیں رکھتے اپنا تم؟ گھر آتے حوریہ عزیر کے نیند سے بیدار ہوتے ہی اسے اس کی بھیگی نگاہوں سے دیکھتے بولی۔ مما، میں تو کھیل رہا تھا بس، اور ان ڈاکٹر انکل نے کہا چھوٹی سی چوٹ ہے، اور لڑکے چھوٹی چھوٹی چوٹوں پر روتے نہیں۔ اب مجھے درد بھی نہیں ہو رہا، تو آپ بھی مت روئیں۔ عزیر اپنی ماں کی آنکھوں میں رقص کرتی نمی دیکھتے ان کے گال پر لب رکھتے معصومیت سے بولا۔ حوریہ نے جواباً اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنے لبوں سے چوما۔ بالکل، لڑکے چھوٹی چھوٹی چوٹوں پر روتے نہیں ہیں، حوریہ نے ہنستے ہوئے کہتے اس کی ناک دو انگلیوں سے پکڑ کر کھینچی۔ عزیر اس کے سینے سے لگتے ہنس دیا۔ میں تو کہتی ہوں تجھے اس کی حویلی جانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ اس کی اولاد کو تو کیسے پال رہی ہے۔ اس نے تیرے ساتھ جو سب کیا وہ سب اس کے گھر والوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ حلیمہ اماں اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ حوریہ نے اپنے سینے سے لگے عزیر کو دیکھا، جو معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا جاؤ، جا کر کمرے میں چارپائی پر لیٹ جاؤ، میں آتی ہوں، عزیر کا ماتھا چومتے حوریہ نے محبت سے کہا۔ عزیر اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے بڑھ گیا۔ اماں، عزیر کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کریں، میں نہیں چاہتی اس کے دماغ میں کسی طرح کا کوئی سوال ابھرے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔
حوریہ نے ماں کی جانب دیکھتے التجائی لہجے میں کہا۔ ایک نہ ایک دن تو اسے سچائی کا پتہ چلے گا، تب کیا کرو گی تم حوریہ؟ ہاتھوں میں چھالے نکل آئے ہیں، کانچ کے کارخانے میں سارا دن ماری ماری کام کرتی رہتی ہو، اسے پالنے کے لیے، اور جس کی وجہ سے تم اس حال کو پہنچے وہ شخص تو خوش و خرم اپنی زندگی میں گھوم رہا ہے۔ اماں اس کے ہاتھ مٹھیاں کی صورت میں بند کھولتے ہوئے اس کی زخمی ہتھیلیوں کو دیکھتے سنجیدگی سے بولی۔ حوریہ کی آنکھیں بھیگی۔ کیا کروں اماں؟ اس کی حویلی جاتے کہوں کہ اس شخص نے اپنے حوث کے آگے گھٹنے ٹیکتے مجھے 2 ماہ اپنی قید میں رکھتے اپنے وجود سے میری حوث مٹائی، اس کے بعد مجھ پر یہ بات آشکار کرتے کہ وہ مجھے نکاح کے دوسرے ہی دن طلاق دے چکا ہے، اس نے اپنے ہی بچے کو مارنا چاہا۔ کوئی یقین نہیں کرے گا، یہ امیر لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ تو چونٹیوں کے مترادف ہوتے ہیں ان کے نزدیک، جنہیں یہ پیروں سے مسل دیتے ہیں۔ تلخی سے کہتے اس نے نوالہ بناتے اپنے منہ میں رکھا۔ پھر کیا کرو گی تم ساری زندگی یوں بنا مرد کے گزار دو گی؟ اماں غصے میں بولی۔ مرد ذات سے اب گھن آتی ہے، ایسا روپ دیکھ چکی ہوں میں مرد ذات کا کہ اب بھروسہ کرنا ممکن نہیں، اور ویسے بھی کون اپنائے گا مجھے، ایک ایسی لڑکی کو اماں جو 2 ماہ ایک انسان کی قید میں رہی ہو، اس کے بچے کی ماں ہو۔ تلخی بھرا لہجہ تھا اس کا، نوالہ حلق میں اٹکا یہ آنسوؤں کا گولا تھا جسے نگلتے وہ پانی ایک ہی سانس میں اپنے سینے میں اتارتے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اماں نے اسے جاتے دیکھ ایک نظر پلیٹ پر ڈالی جہاں کھانا جوں کا توں پڑا تھا، محض ایک نوالہ اس نے کھایا تھا۔ نہ جانے کیا بنے گا میرے رب اس کی زندگی سنوار دے، اس کے لیے اس کی ہمراہی بھیج دے۔ اماں اپنی نم آنکھیں رگڑتے آسمان کی جانب دیکھتے اپنے رب سے فریاد کرنے لگیں۔ دلاور اپنے آفس میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ آنکھوں کے بند پردوں پر زخمی نیلے نمکین پانی سے بھری آنکھیں رقص کر رہی تھیں۔ ضرورت اور مجبوری کے سبب گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بچے کو چھوڑتے دن بھر کام کرے۔ مدھم بھیگی بھرائی حقیقت سے روشناس کرواتی آواز اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ آج دوسرا دن تھا اس سے ہوئی اس چھوٹی سی ملاقات کا، لیکن وہ نظریں، وہ آواز اور اس کی سماعتوں اور نظروں سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ اس کی سوچ حوریہ سے شروع ہوتے اسی پر ختم ہو رہی تھی، اور یہ سب اس کی 27 سالہ زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ حالیہ کچھ دنوں میں ہی تو وہ باہر ملک سے اپنی ڈاکٹری مکمل کرتے پاکستان آیا تھا۔ کیا پتا تھا یہاں آتے ہی ایک لڑکی اس کے ذہن اور سوچوں پر سوار ہو جائے گی۔ سر، کل والا پیشنٹ عزیر اور اپنی والدہ حوریہ کے ہمراہ آیا ہے۔ نرس نے دروازہ نوک کرتے اسے آگاہ کیا۔ صبح سے 5 سے 6 بار وہ پوچھ چکا تھا۔ کیا نام بتایا آپ نے بچے اور اس کی ماں کا؟ دلاور فوراً سے سیدھا ہوتے بولا۔ نرس اس کی بےتابی پر مسکرائی۔ ہسپتال کا سب سے خوش شکل اور ہنس مکھ ڈاکٹر تھا وہ، اور اس کی یہ بے چینی ان سب کو مزہ دے رہی تھی۔ بچے کا نام عزیر اور ماں کا نام حوریہ ہے، نرس مسکراتے ہوئے کہتے وہاں سے چلی گئی۔ دلاور نے کرسی سے اٹھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، قدم آگے بڑھایا، یکدم پلٹا، اپنا فون اٹھایا، اپنا چہرہ دیکھتے اس نے اپنی نگاہوں سے اپنے بال سیٹ کیے اور اپنی انگلیاں بالوں میں پھیری، اپنی جیب میں ٹیبل کی دراز سے چاکلیٹ نکالتے ڈالی اور سیٹی کی دھن بجاتا وہ کیبن سے باہر نکلتے وارڈ کی جانب بڑھ گیا۔ ہیلو، کیسے ہو تم؟ وارڈ میں آتے اس نے ایک بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے عزیر کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہتے اس کے بال بگاڑے۔ حوریہ جو عزیر کے ساتھ کھڑی تھی دلاور کی اس حرکت پر منہ بنا کر رہ گئی۔ اسے پسند نہیں تھا اس کے بچے کے بال کوئی خراب کرتا۔ آگے بڑھتے عزیر کے بال اپنے ہاتھ سے دوبارہ سیٹ کیے۔ دلاور نے اب نگاہوں کا رخ اس کی جانب موڑا، اور پھر دل سر پر دوڑنے لگا۔ بے تاثر چہرہ، سپاٹ نگاہیں اور سیاہ چادر کے حالے میں اس کا چاند کی مانند دمکتا چہرہ دلاور کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا۔ جلدی اس کی بینڈیج کر دے، ہمیں جانا ہے۔ حوریہ دلاور کی نظروں سے حائف ہوتے سرد لہجے میں بولی۔ دلاور ہوش میں آتا فوراً سے اپنی نظریں پھیر گیا، اپنی بے اختیاری پر خود کو کوسا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عزیر کی پٹی اتارتے دلاور نے نرمی سے پوچھا۔ میرا نام عزیر ہے، عزیر نے اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے جواب دیا۔ حوریہ کی نگاہیں اس کے زخم کو دیکھتی پھر نم ہوئیں۔ اور آپ کی ماما کا؟ دلاور کے سوال پر وہ جو نم نگاہیں لیے عزیر کو محبت سے دیکھ رہی تھی، دلاور کو غصے سے گھورنے لگی۔ میں نے جسٹ انفارمیشن کے لیے پوچھا تھا۔ دلاور حوریہ کے یوں گھورنے پر تیزی سے وجہ پیش کر گیا۔ حوریہ نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ حوریہ نام ہے ماما کا، عزیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، نائس نیم،
یہ لو تمہاری چاکلیٹ، آج تم روئے نہیں نا، اس لیے تمہارا گفٹ۔ اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالتے عزیر کو تھمائی۔ معذرت پر ہم یہ نہیں لے سکتے، شکریہ، اب ہمیں اجازت دیں۔ حوریہ نے عزیر کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتے دلاور کو واپس دی۔ جب دلاور کی نظر اس کی زخمی ہتھیلیوں پر پڑی، وہ چاکلیٹ ایک طرف رکھتا اس کی کلائیاں بنا تکلف کے جکڑے اپنے سامنے کر گیا۔ سفید ہتھیلیوں پر چھالے اور کٹس کے نشان دیکھتے دلاور کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے۔ یہ کیسے لگی ہے آپ کو؟ دلاور کی جرأت پر حوریہ ساکت ہوئی۔ اسے دیکھ رہی تھی کس قدر حق سے وہ اس کی کلائیاں جکڑ رہا تھا اور اب اس سے ان زخموں کی بابت پوچھ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حوریہ شدید طیش میں آتے اپنی کلائیاں آزاد کرنے کی تگ و دو میں چیخی۔ بدتمیزی نہیں ہے یہ، آپ کی ہتھیلیوں پر زخم ہے، ان کا علاج کرنا ہوگا ورنہ یہ بھرنے کی بجائے بگڑ جائے گا۔ دلاور نے اس کی کلائیوں پر گرفت سخت کرتے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ڈاکٹر، چھوڑے میرا ہاتھ۔ حوریہ مشتعل سی ہو اٹھی۔ لینا دینا ہے مس حوریہ، میں ڈاکٹر ہوں اور زخموں پر مرہم رکھنا میرا پیشہ ہے۔ یہاں بیٹھیں آپ نرس، میڈیسن باکس لے کر جاؤ۔ دلاور کے لہجے میں یکدم سختی در آئی۔ سخت حکمیہ لہجے میں کہتے اس نے حوریہ کی کلائیاں جکڑے عزیر کے پاس بٹھایا۔ حوریہ تو حیرت و بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ کسی انجان کا اتنا حکمیہ لہجہ، اس کا لمس اس پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ دلاور اس کے برابر میں بیٹھتے نرس کے میڈیسن باکس لانے پر اس میں سے دوائی نکالتے، ماتھے پر بل لائے، اس کی کلائیوں کو ایک ہاتھ سے نرمی سے پکڑے اس کی ہتھیلی پر سخت زخموں پر مرہم لگا رہا تھا۔ اور حوریہ حیرت زدہ اسے دیکھ رہی تھی۔ عزیر، تم کیوں اپنی ماما کا خیال نہیں رکھتے؟ دیکھو ان کے ہاتھوں پر کتنی چوٹیں آئی ہوئی ہیں۔ اس کی ہتھیلیوں پر مرہم لگاتے وہ عزیر سے مخاطب ہوا، جو یکدم اپنی ماما کے سینے سے آن لگا تھا۔ میں تو کہتا ہوں ماما کو ڈاکٹر کے پاس چلیں، یہ نہیں جاتی۔ پہلے اتنے زخم نہیں تھے، ماما روز کارخانے جاتی ہیں، جب آتی ہیں انہیں چوٹیں ان کی بڑھ جاتی ہیں ڈاکٹر انکل۔ عزیر اپنی سمجھ کے مطابق اسے بتا گیا۔ دلاور نے جبڑے سختی سے بھینجے نظریں اٹھائے حوریہ کی جانب دیکھا، جو نیلی حیرت سے پھیلی آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ دلاور کل حلیمہ اماں کی بات سے یہی اندازہ لگا سکا، اس لیے پوچھ بیٹھا، کہیں دل کی بدلتی حالت اس قدر نہ بدل جائے کہ واپسی کے لیے قدم بڑھانا مشکل ہو جائے۔ اسے پہلے ہی جان لینا چاہا۔ کوئی اگر وہ کسی کی امانت ہے تو وہ اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو ڈپٹے قابو میں کر لے۔ یہ پرسنل سوال ہے ڈاکٹر، کیا ایسے سوال پوچھنا بھی آپ کے فرض میں شامل ہے؟ حوریہ کی نیلی آنکھوں سے حیرت چھٹکتی چلی گئی۔ وہاں اب اشتعال نے اپنی جگہ بنا لی۔ دلاور اس کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات سے محظوظ ہوتے اس کی کلائیاں آزاد کر گیا۔ یہ فرض میں نہیں شامل، لیکن قدم آگے بڑھانے سے پہلے پوچھ لینا ضروری تھا۔ اگر کسی کی امانت ہے تو الٹے قدم لوٹ جاؤں گا، اگر نہیں تو تمام دوریاں مٹاتے آپ کو اپنا بنا لوں گا۔ دل میں چھپے الفاظ زبان پر آئے۔ کل سے جو بے قراری نے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا، وہ جھٹ سے دور ہو گئی۔ وہ بے نام احساسات اس کے لبوں سے ادا ہوتے اپنا نام منتخب کر گئے۔ وہ جو طیش و اشتعال سے اسے دیکھ رہی تھی بے یقین ہوئی۔ اتنی نادان تو نہ تھی جو ان لفظوں کے پس منظر کو سمجھ نہیں پاتی۔ وہ بیڈ سے یوں اٹھی جیسے اس نے کرنٹ کی ننگی تار کو چھو لیا ہو۔ آپ کا دماغ خراب ہے اور نظریں بھی اوباش قسم کے ڈاکٹر ہیں آپ۔ عزیر کو اپنی گود میں اٹھائے اسے سخت سرد نظروں سے گھورتے ہوئے اسے اوباش کا لقب دیتے وہ تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھی۔ عزیر کی ماما، گھر کا پتہ دے دیں، رشتہ لے کر آنا ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتی جب دلاور کی چیخ اسے اپنے عقب سے سنائی دی۔ حوریہ پل بھر کے لیے رکی۔ پاگل نفسیاتی انسان، اگلے ہی پل دانت پیستے ہوئے کہتی وہ دلاور کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دلاور نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھرتے اپنی جانب شریر نگاہوں سے نرس ماریا کو دیکھتے پا کر بتیسی دانتوں کی نمائش کی۔ کیا تھا یہ سب؟ نرس ماریا عمر میں اسے بڑی تھی، اس کے پاس آتے اس کے یوں بازو میں ہاتھ ڈالے استفسار کرنے لگی۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہے ماریا ڈارلنگ، کتابوں والا پیار ہوا ہے، پہلی نظر والا پیار، پہلا پہلا پیار۔ لفظوں کو گنگناتے ہوئے کہتے وہ نرس ماریا کا ہاتھ پکڑے انہیں گھمانے لگا۔ وہ ہنستی ہوئی اس کی خوشی میں شامل ہوئیں۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ ہر روز ہسپتال میں حوریہ کا انتظار کرتا تھا، آس پاس کے علاقوں میں گھومتے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر چکا تھا، لیکن سب ناکام۔ پہلی نظر کی محبت اس نے محض کتابوں میں پڑھی تھی، اور اکثر وہ محبت کی باتیں سنتے ہنس دیا کرتا تھا۔
اب جو خود پر گزر رہی تھی تو پتہ لگ رہا تھا کہ یک طرفہ محبت کس قدر بے چین کر دیتی ہے انسان کو۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اسے اس دن حوریہ کو ایسے جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کے گھر کا پتہ لازمی معلوم کر لینا چاہیے تھا۔ آج اس کی لیٹ نائٹ شفٹ تھی، تقریباً 12 بج چکے تھے اور وہ اب اپنے گھر جا رہا تھا۔ گاڑی چلاتے وہ انہی سوچوں میں محو تھا جب سنسان سڑک پر اسے ایک وجود پیچھے کی جانب دیکھتا بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ دلاور نے بر وقت بریک لگایا، ورنہ وہ نازک وجود اس کی گاڑی کے آگے آتے زخمی ہو جاتا، جبکہ وہ نازک وجود گاڑی سے بچنے کی خاطر خوفزدہ ہوتے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ گیا تھا۔ دلاور اپنی جانب کا دروازہ کھولتے تیزی سے باہر نکلا۔ کون ہے آپ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مردانہ تفکر بھری آواز سنتے حوریہ نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے دلاور کی جانب دیکھا۔ حوریہ؟ دلاور بے یقین ہوا۔ جسے در در ڈھونڈ رہا تھا وہ اس کے سامنے یہاں آدھی رات کے وقت اندھیرے میں ڈوبی سنسان جگہ پر کھڑی تھی۔ دلاور نے اس کا سر تا پیر جائزہ لیا، اس کی پھٹی آستین، اس کے بکھرے بال، اس کا پھٹا ہونٹ، آرس پر چھپی انگلیوں کے نشانات اسے جو کہانی بیان کر رہے تھے اسے سمجھتے دلاور نے جبڑے بھینجے۔ اوئے لڑکی، رک ادھر آ۔ اپنے قب سے آتی بھدا مردانہ آواز سنتے حوریہ نے دلاور کی جانب دیکھتے اگلے ہی پل اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ پلیز ڈاکٹر مجھے بچا لو، وہ مجھے نوچ کھائیں گے، پلیز ڈاکٹر۔ حوریہ اس کے ہاتھ تھامتے روتی ہوئی اس سے فریاد کرنے لگی۔ دلاور نے لہو رنگ آنکھوں سے اس کا بکھرا سراپا دیکھتے اگلے ہی پل اسے اپنی پشت پر کرتے چھپایا۔ سانسیں اشتعال کے سبق دھونکی کی مانند چل رہی تھی۔ اس نے ہون آشام نگاہوں سے سامنے سے آتے دو نوجوانوں کو دیکھا جن کی حوث اور غلاظت بھری نگاہیں حوریہ کی جانب مرکوز تھیں۔ حوریہ خوف سے کپکپاتے دلاور کی عقب میں بالکل چھپ سی گئی۔ لڑکے یہاں سے چلا جا، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر، وہ آدمی دلاور کی جانب بڑھتے ہوئے سرد لہجے میں گرایا۔ لے جاؤ اگر لے جا سکتے ہو تو، دلاور کندھے اچکائے کہتا سائڈ پر ہوا۔ حوریہ نے بے یقینی سے دلاور کو دیکھا۔ وہ سمجھی تھی کہ ڈاکٹر اسے بچا لے گا، لیکن وہ تو ایک طرف کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے تماشا دیکھ رہا تھا۔ دیکھو پلیز مجھے جانے دو، چھوڑ دو۔ اس آدمی کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ حوریہ بھیگی آواز میں ملتجی لہجے میں بولی۔ اس کی فریاد التجا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پلیز تم مجھے بچا لو، میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی، تم جو بولو گے وہ کروں گی، پلیز مجھے بچا لو۔ اس آدمی کو رکتے نہ دیکھ حوریہ اب دلاور کی جانب دیکھتے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ دلاور سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے ہاتھ آگے بڑھایا حوریہ کو چھونے کی غرض سے۔ اس سے پہلے وہ حوریہ کو چھوتا دلاور تیر کی تیزی کی مانند اس کے آگے ڈھال بن کر آتے اس شخص کا بڑا ہاتھ پکڑ کر مڑو چکا تھا۔ حوریہ جو خوف سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، چیخوں کی آواز سنتے آنکھیں کھولتے دوبارہ بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی۔ وہ کسی ماہر کی طرح ان دونوں آدمیوں پر حاوی ہوتے ان پر پے در پے وار کر رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے اسے ہاتھ لگائے گا، میں تیرے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا، دلاور چیختا ہوا اس شخص کا ٹوٹا ہوا ہاتھ مزید توڑتے ہوئے بولا۔ کس نے مارا تھا تھپڑ تمہیں حوریہ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سرد برفیلے لہجے میں گرایا۔ حوریہ جو کچھ پل پہلے اپنی عزت کے چھین جانے کے خوف کے سبب لرز رہی تھی، اب اس کے بدن میں دلاور کا جنونی روپ دیکھتے کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ حوریہ نے دوسرے شخص کی جانب اشارہ کیا جو زمین پر لیٹا کراہ رہا تھا۔ دلاور اس بے جان ہوئے شخص کو آزاد کرتے دوسرے شخص پر ٹوٹ پڑا۔ حوریہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ گئی۔ وہ دونوں آدمی نیم بے جان ہو گئے تھے۔ دلاور ان دونوں کے نیم بے جان وجود پر ٹھوکر مارتے حوریہ کی جانب بڑھا جو اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ اس کی دہشت سے خوفزدہ ہوتے قدم پیچھے بڑھانے لگی۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی پیچھے بڑھایا تھا کہ اسے رکنا پڑا۔ پیچھے گاڑی تھی، وہ مزید دور نہیں جا سکتی تھی۔ دلاور اس کے نزدیک آتے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے گرد اپنے ہاتھ رکھتے اس کی راہیں مسترد کر گیا۔ حوریہ بے ساختہ جھکتے گاڑی کے بونٹ سے جا لگی۔ وہ جتنی دوری بنا رہی تھی دلاور اتنا ہی دوریوں کو مٹاتے اس کے نزدیک آ گیا تھا۔ دونوں کی دہکتی سانس ایک دوسرے کے چہرے پر پڑتی جلد کو جھلسا رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم اتنی رات کو یہاں؟ اس کے چہرے پر جھکے وہ سرد لہجے میں گرایا۔ مجھے انہوں نے کارخانے میں بلایا تھا کہ انہیں کچھ ڈبے نہیں مل رہے، آ کر انہیں دے دوں۔ حوریہ کے اوپر اس کا خوف اس قدر طاری تھا کہ وہ کسی طوطے کے مانند اسے جواب دے گئی۔ دلاور کی سرخ نگاہیں اس کی سانسیں خشک کر رہی تھیں۔ دلاور نے لب سختی سے بھینچے اس کے جواب کو سنتے اسے یوں لگا اس کی شریانیں اشتعال کے باعث تو پھٹ پڑیں گی۔ اس نے تمہیں بلایا اور تم منہ اٹھا کر چلتی بنی۔ ایک بچے کی ماں ہو اتنی سمجھ بوجھ تو ہوگی نا کہ رات کے اس پہر اگر کوئی بلا رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارتے وہ ضبط کھوتے چیخا۔
حوریہ خوفزدہ ہوتے شدت سے روتی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ دلاور اس کے یوں خوفزدہ ہونے اور رونے پر اپنی ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گیا۔ اس کا لرزتا بدن دیکھتے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اگر نہیں کی جاتی تو نوکری سے نکال دیتے۔ ان پڑھ ہوں اور کہیں اور مجھے نوکری نہ ملتی۔ روتے ہوئے اس نے اپنی بے بسی بتائی جبکہ آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ فار گاڈ سیک، ایک نوکری کی خاطر تم اپنی عزت داؤ پر لگا بیٹھتی حوریہ۔ پہلے ہی اس کا دماغ گرم تھا، اوپر سے حوریہ کی باتیں اسے اور غصہ دلا رہی تھی۔ حوریہ کے بازو تھامتے اسے اپنے مدے مقابل کرتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، نوکری چلی جاتی تو کیا کھلاتی اپنے بچے کو، بھوکا مارتی میں؟ حوریہ اس کے جھنجھوڑنے پر ضبط کھوتے چیخی۔ دلاور نے خاموش سرد نگاہوں سے اسے گھورا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے گاڑی کی جانب لاتے سامنے والی سیٹ پر براجمان کر گیا۔ نہ اب کوئی بھوک سے مرے گا اور نہ اب تم اپنی عزت یوں ٹکے ٹکے کی نوکری کی خاطر اپنے داؤ پر لگاؤ گی، سرد لہجے میں کہتے ڈرائیونگ سیٹ پر آتے وہ تیزی سے گاڑی کے آگے بھگا۔ حوریہ جن حالات سے آج گزر چکی تھی وہ اعصاب شکن تھے۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے باہر کے مناظر کو دیکھنے لگی۔ حوریہ کے بتائے گئے گھر کے باہر گاڑی روکتے وہ حوریہ کے ہمراہ گاڑی سے باہر نکلا۔ دروازہ کھلتے ہی حلیمہ اماں کو دیکھتے حوریہ ان سے لپٹتے زونوں سے رو دی۔ حلیمہ اماں جو حوریہ کے کام کے آنے سے بعد اور پھر چلے جانے پہ اور پھر تا دیر واپس نہ آنے پر بہت پریشان تھی، اس کا یہ بکھرا سراپا دیکھتے اور سامنے دلاور کو ساتھ دیکھتے ان کا دل تو ڈوب کر ابھرا۔ دلاور نے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کرتے حلیمہ اماں کو دیکھا۔ اماں انہیں لے جا کر کمرے میں سنبھالیں اور نکاح کے لیے تیار کریں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، دلاور نے حلیمہ اماں کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ حلیمہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دل میں غلط فہمی نے بھی جگہ بنائی کہ کہیں حوریہ کا یہ حال دلاور نے تو نہیں کیا۔ دلاور ان کی نظروں ہی سے ان کی غلط فہمی بھانپ گیا۔ میں نے انہیں بچایا ہے، جہاں کام کرتی تھی وہاں کے کچھ مرد ان کے ساتھ، جملہ اسے مکمل نہیں ہوا، اس میں اتنا ضبط نہیں تھا۔ ان مردوں کی غلیظ نظریں یاد کرتے اس کی رگ رگ میں اشتعال بھرتا چلا گیا تھا۔ موٹیاں بند کرتے اس نے حلیمہ اماں اور ان کے سینے سے لگی حوریہ کو دیکھا جس کے رونے میں ذرا برابر کمی نہیں آئی تھی۔ حلیمہ اماں غلط فہمی دور ہو جانے پر پرسکون ہوتی اس کی پشت دھپکنے لگی۔ آپ جائیں انہیں سنبھالے، صبح ہونے میں کچھ ہی وقت بچائے، میں قاضی کو لے کر آؤں گا اور انہیں اپنے نام کروں گا، دلاور نے اپنی بات دہرائی۔ حوریہ نے حلیمہ بیگم کے سینے سے سر اٹھاتے نفی میں ہلایا۔ میں نہیں کروں گی آپ سے شادی، سنا آپ نے، نہیں کروں گی۔ دلاور کو خود کی جانب سخت و سرد نگاہوں سے دیکھتے پا کر وہ چیخی۔ حلیمہ بیگم کو دلاور کی آنکھوں میں اپنے فیصلے کی پختگی اور حوریہ کے لیے پنپتے جذبات دیکھتے تسلی ہوئی۔ وہی حوریہ کا جواب انہیں پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ آپ کو نکاح کرنا ہوگا مجھ سے، دلاور نے لفظوں پر زور دیتے کہا، میں نہیں کروں گی آپ سے شادی۔ جانتے ہیں آپ میرے بارے میں، میرا شوہر، حوریہ چیختے ہوئے کہی تھی جب دلاور نے اس کی بات کاٹی، آپ کا شوہر نہیں ہے، اس بات سے میں واقف ہوں، یا تو طلاق یافتہ ہے یا بیوہ، اور مجھے آپ کے بیوہ یا طلاق یافتہ ہونے سے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ دلاور اس بات کاٹتا درشتگی سے گویا ہوا۔ حوریہ نے مٹھیاں بھیجتے اس کی جانب دیکھا، اس کی نظروں سے جھلکتے پیام کو پڑھتے حوریہ نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی کہہ لے، میں نہیں کروں گی شادی آپ سے، کسی صورت نہیں۔ آپ دوبارہ مجھے مرد ذات پر بھروسہ نہیں کرنا، میں نہیں بھروسہ کرتی کسی مرد پر، ہذیانی انداز میں کہتے وہ اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ دلاور اس کی پشت کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتے حلیمہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے سب جاننا ہے اماں، حوریہ کے بارے میں، اماں کو دیکھتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اماں اس بات میں سر ہلاتے اسے لیے تخت پر بیٹھی اور پھر اسے سب بتاتی چلی گئیں۔ میں اس شخص کا نام نہیں جانتی، نہ ہی اس نے کبھی بتایا۔ کراچی جانے والی ٹرین میں وہ مجھے ملی، تب سے میرے ساتھ ہے، مجھ بوڑھی کا کوئی نہیں تھا، اسی لیے اسے رکھ لیا۔ سارا دن شیشے کے کارخانے میں کام کرتے وہ ہم دونوں کو پالتی ہے۔ اب تم بتاؤ بیٹا، اتنا سب کچھ سہنے کے بعد وہ کیسے مرد ذات پر بھروسہ کرے؟ حلیمہ اماں سارا ماضی بتاتے خاموش ہوئیں۔ دلاور کی آنکھوں میں سرخی کی گہری لالی نے طے بنائی۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے جبڑے سختی سے کسے حوریہ پر بیتے ہر ظلم کو سنتا چلا گیا تھا۔ پہلو میں موجود دل پھٹنے کو آیا تھا۔ آپ مجھے اجازت دیں میں ان سے بات کر لوں اماں، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، جو مرد خود سے جڑی عورت کی تکلیف اس کے آنسوں کی وجہ بنے وہ مرد نہیں ہوتا، سنجیدگی سے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ بیٹا، حلیمہ اماں نے اس کو اجازت دیتے سچے جذبات لگے اور اس کو دیکھا۔
اگر یہ شخص اس دکھوں کی مائی لڑکی کو خوشیوں کی جانب واپس لا سکتا تھا تو انہیں قبول تھا۔ دلاور اس بات میں سر ہلاتے کمرے کی جانب بیٹھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بنا تکلف کے کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ حوریہ جو عزیر کو اپنے سینے سے لگائے رو رہی تھی اسے اندر آتا دیکھ اپنے آنسو تیزی سے صاف کر گئی۔ دلاور اسے روتے دیکھ تڑپ اٹھا کے بڑھ کر وہ گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھا۔ حوریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شادی کر لے مجھ سے، لہجے میں التجا محبت جانے کیا کچھ تھا۔ حوریہ نے ہچکی بھرتے اسے دیکھا جس کی آنکھیں اس کے سچے جذبات کو عیاں کر رہی تھی۔ میرا ماضی، حوریہ نے کہنا چاہا جب اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ ماضی ماضی ہوتا ہے، گزرا ہوا وقت، اس سے سیکھ حاصل کر کے آگے بڑھنا چاہیے نا، اسے روگ نہیں بنانا چاہیے، ایسا روگ جو آپ کے حال اور مستقبل کو کھا جائے۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے وہ گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ یقین نہیں کر پاؤں گی، حوریہ نے بے بسی سے کہا۔ اسے تو ہسپتال کی ملاقات کے بعد لگا تھا کہ شاید وہ ٹھرکی انسان ہے جس نے کچھ پل کے لیے اسے شاید مذاق کیا ہے، لیکن یہ شخص، اس کے لفظ، اس کی آنکھیں ان جذبوں کو عیاں کر رہی تھیں جو ہر ایک کی چاہت ہوتے ہیں۔ یقین کر کے دیکھ لیں، ایک بار ہاتھ تھام لے، وعدہ کرتا ہوں نہیں گرنے دوں گا، ان آنکھوں میں آنسو نہیں لانے دوں گا، کوئی غم نہیں پاس آئے گا، خوشیاں ہی خوشیاں چاروں جانب ہوں گی۔ دلاور نے کہتے اس کے آنسو صاف کیے جو پھر بہہ نکلے تھے۔ میرا بچہ، حوریہ نے عزیر کی جانب دیکھتے کہا۔ ہمارا بچہ، آپ میری، آپ کے وجود کا حصہ بھی میرا، دلاور نے کہتے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ حوریہ اس کے بڑے ہاتھ کو کچھ پل خاموشی سے دیکھتے رہی، پھر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما گئی۔ یقین کیا ہے، ٹوٹنے مت دینا، میں مر جاؤں گی اس بار۔ حوریہ کے کہنے پر دلاور نے زوروں سے نفی میں سر ہلایا۔ مرتا مر جاؤں گا، یقین نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے وہ محبت سے بولا۔ حوریہ بھیگی نگاہوں سے دیکھتی اسے ہنس دی۔ دلاور بھی مسکرا گیا۔ اگلے چند گھنٹوں میں وہ دلاور کی زوجیت میں آ گئی تھی جس کی سب سے زیادہ خوشی حلیمہ بیگم کو ہوئی۔ حوریہ کو آباد دیکھتی جیسے ان کے دل میں ٹھنڈک سی اتری تھی۔ کیا آپ کے گھر والے مجھے اپنا لیں گے؟ دلاور کے ساتھ گاڑی میں سوار حوریہ کسی خوف کے تحت سوال گو ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں واضح پریشانی تھی۔ دلاور کی گود میں عزیر بیٹھا راستے میں آنے والے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دلاور نے نظروں کا رخ حوریہ کی جانب کیا جو سرخ لباس میں لبوں پر ہلکا سا مصنوعی رنگ لگائے بالوں کو کھلا چھوڑے پورے حق سے اس کے پہلو میں براجمان تھی۔ مجھے میری بیوی کے لیے سٹینڈ لینا آتا ہے، اسے اس کا مقام دلوانا آتا ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے وہ مضبوطی سے بولا۔ حوریہ آسودگی سے مسکرا دی۔ فجر کے وقت ان کا نکاح ہوا تھا۔ صبح ہی وہ حلیمہ بیگم سے اجازت لیتے حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ حلیمہ بیگم کو ساتھ لے جانا چاہا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ نئی منزل کی جانب گامزن تھے۔ السلام علیکم۔ حوریہ کا ہاتھ تھامے حویلی کے اندر داخل ہوتے اس نے بلند آواز میں سلام کرتے لاؤنج میں بیٹھے ہر فرد کی توجہ خود کی جانب مبذول کی، جبکہ حوریہ شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ وعلیکم السلام۔ جبکہ حوریہ شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ وعلیکم السلام۔ یکدم صوفے پر دیدہ زیب لباس میں ملبوس عورت آنکھوں میں محبت لیے سلام کا جواب دیتی ان کی جانب آئیں اور انتہائی محبت سے حوریہ کو اپنے گلے لگایا۔ حوریہ نے حیرت سے دلاور کی جانب دیکھا جس نے مسکراتے پلکوں کو جھپکا، جبکہ وہاں موجود ایک عمر دراز شخص بھی مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کون ہے یہ لڑکی اور یہ بچہ؟ دلاور لاؤنج میں گونجتی کڑک آواز کو سنتے حوریہ اس عورت کے گلے سے ہٹتے ان کی جانب دیکھنے لگی جو واحد شخص تھے وہاں موجود جن کی آنکھوں میں سرد پن اور ناگواری تیر رہی تھی۔ یہ میری بیوی اور یہ بچہ ہے تایا جان۔ دلاور نے حوریہ کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ کس سے پوچھ کر تم نے ایک بچے کی ماں سے شادی کی؟ اسے اس حویلی میں لے آئے دلاور۔ تایا اپنی جگہ سے اٹھتے گرجے۔ عزیر نے بے ساختہ ڈر کر اپنی ماں کی جانب قدم بڑھائے۔ تایا جان بچے کی موجودگی میں لحاظ کریں، انم اسے لے جاؤ۔ عزیر کو پیار کرتے اس نے تایا جان کو ٹوکا اور ایک طرف کھڑی اپنی بہن کو پکارا جو اس بات میں سر ہلاتے محبت پاش نگاہوں سے عزیر کو دیکھتے اسے لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ تایا جان میرے سرپرست میرے والدین ہیں اور یہ ہر بات سے واقف ہے، باقی میں کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اپنے تایا کی فرسودہ رسم و رواج اور بے جا اصولوں سے وہ اول دن سے خائف رہتا تھا، اس لیے بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ حوریہ کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔
اسے یوں اپنی وجہ سے اپنے تایا سے بحث کرتے دیکھنا، جبکہ ایک الگ احساس بھی جسم و جاں میں سرایت کر رہا تھا کہ وہ اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ اوہ، تو کسی نے بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ جو بھی ہے، میں اس گھر میں اس لڑکی کا وجود برداشت نہیں کروں گا۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی، میں اس شادی کو قبول نہیں کروں گا، تایا جان سرد آواز میں بولے۔ خاندان میں اب تو کوئی لڑکی بچی نہیں، لڑکے بچے ہیں، ان کی آپس میں کروا سکتے ہیں، شادی تو کروا دے۔ دلاور کی بات سنتے ہی سنجیدگی اور کثافت سے بھرے ماحول میں بھی اس کے والدین کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی، جبکہ حوریہ کو بھی بے ساختہ ہنسی آئی۔ تایا جان نے گھور کر اسے دیکھا۔ باقی یہ میری بیوی ہے، مجھے قبول ہے، میرے ماں باپ کو قبول ہے، باقی ہمیں کسی سے غرض نہیں، اور اس حویلی میں اگر اس کا وجود برداشت نہیں کیا جا سکتا تو پھر میرا وجود بھی ناگوار گزرے گا، کیونکہ میں اس کے ساتھ جوڑ چکا ہوں، اور پھر میرے ماں باپ کا بھی، کیونکہ وہ میرے ساتھ جڑے ہیں۔ اگر اپنے بھائی سے جدائی آپ برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، اگر نہیں تو پھر ہمیں اجازت دیں، ہم تھک گئے ہیں، شام کو کھانے پر ملتے ہیں۔ دلاور نے کندھے اچکائے کہتے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ تایا جان محض اسے گھور کر رہ گئی۔ یہ لڑکا ان کی ہر بات کی خلاف ورزی کرتا آیا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ شمشیر شاہ زیب شاہ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یہ پینترا اپنایا تھا اس نے۔ شاہ زیب صاحب نے مسکراتے ہوئے شمشیر شاہ کو دیکھا، جبکہ نگینہ بیگم بھی مسکرا رہی تھی۔ بیٹے نے اپنی پسند اور نکاح کے بارے میں انہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، تمہارے اوپر ہی گیا ہے، یہ کوئی عزت نہیں بڑوں کی، شمشیر شاہ بولتے ہوئے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ دلاور عزیر۔ دلاور کو کمرے میں آتے کمرے کا دروازہ بند کرتے حوریہ عزیر کے لیے فکر مند ہوتے بولی، جانے دلاور، ابھی اسے اس کی پھپھو کے پاس رہنے دے اور فی الوقت مجھ پر تھوڑا دھیان دے۔ اس کے نزدیک آتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے بازو میں اٹھائے شریر لہجے میں بولا۔ حوریہ سٹ پٹا گئی، اس کی آنکھوں سے لپکتے جذبات اس کے لفظوں میں چھپا شریر پن دیکھتے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ لیکن دلاور، آپ کے تایا؟ دلاور کو یوں بیڈ پر لٹاتے اپنے اوپر حاوی ہوتے دیکھ وہ اس سے فرار کے بہانے ڈھونڈنے لگی۔ جانے دلاور، اس وقت تایا جان کا ذکر کرتے نا میرا حلق کڑوا کر دیا، اب اسے میٹھا میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ فرار کی تمام راہیں مسترد ہیں، آپ کو میرا مکمل بننا ہے۔ شوق نظروں سے اسے دیکھتے آنچ بھرے لہجے میں کہتے وہ اس پر جھکتے اسے خود کی ذات میں قید کر گیا۔ حوریہ نے جب اعتبار سونپتے اس کی زوجیت قبول کی تھی تو کیوں اسے اس کے حق سے محروم رکھتی؟ اسے خود کو سونپتی، وہ اس کی قربت میں بھیگتی چلی گئی۔ شام کا وقت تھا، جب کھانے کی ٹیبل پر براجمان تھے سب۔ تایا جان کوئی بات تو نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات اب قدرے نارمل تھے، جبکہ انم، نگینہ بیگم اور شاہ زیب صاحب سے انتہائی پیار سے پیش آ رہے تھے۔ دوسری طرف دلاور جو چیز اپنی پلیٹ میں ڈالتا وہ حوریہ کی پلیٹ میں ضرور ڈالتا، جبکہ عزیر صاحب تو انم کے ہی ہو کر رہ گئے تھے، اسی کی گود میں بیٹھے وہ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ انم سب کا پیار پاتے تشکر بھری نظروں سے دلاور کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا وعدہ وفا کیا تھا، اسے واقعی خوشیوں سے نوازا تھا۔ ابھی وہ ہنستے مسکراتے سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جب لاؤنج میں گونجتی آواز سنتے وہ سکتے میں آئی اور دل کی دھڑکن شدت سے دھڑکتی ہوئی ساکت ہوئی، لبوں کی مسکان ہی سمٹ سی گئی۔ السلام علیکم۔ یہ بھاری مردانہ آواز زہر کی مانند تھی جو اس کی سماعتوں میں اترتے اس کی رگ رگ میں سمائی، بدن میں ارتعاش برپا ہوا۔ نظریں اٹھائے اس نے اس شخص کی موجودگی کو وہم گردان کرنا چاہا، لیکن یہ وہم نہیں تھا، یہ سچ تھا۔ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا اسے فق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حوریہ نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجی، خوف روم روم میں سمایا، جبکہ دوسری جانب یزدان شاہ جو اپنی بیوی کے ہمراہ حویلی واپس آیا تھا اپنے سامنے حوریہ کو پا کر دنگ رہ گیا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اس نے اس لڑکی کو تاکہ وہ اسے ختم کر پائے، لیکن وہ ملی تو اسے کہاں ملی؟ اپنی حویلی میں۔ بھائی صاحب، یہ میری بیوی ہے اور آپ جس طرح اسے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے پسند نہیں۔ دلاور یزدان شاہ کی نظروں کا رخ حوریہ کی جانب پا کر اپنے سینے میں اٹھتے تیش و اشتعال پر قابو پاتے گویا ہوا۔ یزدان شاہ پر آسمان ٹوٹ پڑا، فوراً سے نظریں حوریہ سے پھیری۔ یہ کب ہوا؟ یزدان شاہ اپنی بے یقینی پر قابو پاتے اپنے تاثرات میں بدلاؤ لاتے کرسی پر بیٹھتے بولا، یہ جناب نے اچانک ہم پر بم پھوڑا ہے۔ تایا جان سخت لہجے میں بولے، جبکہ حوریہ کو اب یہاں بیٹھنا دوبر لگ رہا تھا۔ اس کے سانسیں سینے میں کہیں اٹک سی گئی تھیں۔ اس نے انم کی گود سے عزیر کو تھاما، ایک خوف شدت نے دل میں انگڑائی لی۔ دلاور، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کمرے میں جاؤں؟ دلاور کے کان کے پاس چہرہ لاتے وہ مدھم لہجے میں گویا ہوئی۔ دلاور یکدم اس کی فکر میں پریشان ہوا، اس کے چہرے کی جانب دیکھا، اس کی پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی،
دلاور نے بے ساختہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور یہ منظر دیکھتے یزدان شاہ کی آنکھوں میں آگ سی تپش ابھری۔ جو عورت اس کی قربت اس کی زوجیت میں رہ چکی تھی، اب وہ کسی دوسرے شخص کے نزدیک وہ برداشت نہیں ہوئی تھی۔ جاؤ تم آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ہسپتال فون کرنا ہے، دلاور نے کہتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اٹھاتے محبت سے کہا۔ ایکسکیوز می۔ سب کی جانب دیکھتے وہ حوریہ کو کمرے میں جانے کا اشارہ کرتے خود لان کی جانب بڑھ گیا۔ حوریہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یزدان شاہ کی نظریں اسے اپنے وجود پر چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اس شخص سے اور اس کی نظروں سے دور ہونا چاہتی تھی۔ میں آتا ہوں۔ یزدان شاہ اپنا فون جیب سے نکالتے کان سے لگائے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کی بیوی پہلے ہی کام گو تھی۔ باقی اس شخص نے اسے رخصتی کے بعد چابی کی گڑیا بنا دیا تھا، جو سانس پہ یزدان کی اجازتیں بھرتی تھی۔ حوریہ کمرے میں داخل ہوتے بھی دروازہ بند کرتی، جب یزدان تیر کی تیزی کی مانند اندر آتا اسے سمجھنے کا موقع دیے بنا دروازہ بند کر گیا۔ حوریہ کی سانسیں خوف سے بند ہوئی۔ کھولو دروازہ، جاؤ یہاں سے ورنہ میں چیخوں گی۔ حوریہ عزیر پر گرفت مضبوط کیے چیخی۔ ہا چیخوگی؟ چیخو پھر، کیونکہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یزدان شاہ خوفناک قہقہ لگائے چیلنجنگ انداز میں بولا۔ حوریہ کے آنسو خوف کے سبب بہہ نکلے۔ یہ بچہ میرا ہے نا؟ میرے بھائی کو کیسے پھنسایا؟ ویسے اچھی ٹرک ہے، میں نہیں آیا تمہارے قابو تو پھر میرا بھائی ہی صحیح۔ یزدان شاہ طنزیہ مسکراتے اپنا دامن صاف یوں کر گیا تھا جیسے سارا قصور و ظلم حوریہ نے کیا ہو۔ تم جیسا نہیں ہے وہ، تم ظالم درندے ہو، جابر انسان ہو، اور وہ اتنا ہی رحم دل محبت سے بنا انسان ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں چلا کر اپنے شوہر کو بلا لوں گی۔ عزیر پر حوریہ کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ خوف پر قابو پاتے ہوئے چیخی۔ بلا لو، میں بھی چاہتا ہوں اسے سچ پتہ چل جائے۔ کیا ہے نا، مجھے افسوس ہو رہا ہے تمہیں یوں چھوڑا۔ اتنی حسین لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن میں اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیوی ماں نہیں بن سکتی، اسے فارغ کر دوں گا اور تمہیں اپنا لوں گا، میری اولاد بھی میری ہو جائے گی۔ یہ شخص واقعی فرعون تھا۔ وہ اپنے مکر و عزائم سے حوریہ کو آگاہ کر رہا تھا اور حوریہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا تھا؟ تم مجھے طلاق دے چکے ہو، ہمارے درمیان اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ حوریہ اس کی بات سنتے بے یقینی سے بولی۔ کون یقین کرے گا طلاق نامہ؟ وہ تو میرے پاس ہی نہیں۔ پر طلاق نامہ نہیں تو پھر نکاح نامہ ضرور ہے، وہ میں ضرور دکھا سکتا ہوں، یزدان شاہ حواست سے بولا۔ حوریہ کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، حوریہ نے نفی میں سر ہلاتے اسے باز رہنے کا کہا۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ کل صبح تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ رات 1 بجے اگر حویلی سے 20 منٹ کی مسافت پر موجود میدان میں نہیں آئی تو میں نکاح نامہ سب کو دکھا کر یہ بتا دوں گا کہ تم میرے نکاح میں ہو، اور پھر سب ختم، سب مجھ پر بھروسہ کریں گے۔ یزدان شاہ نے ہاتھوں کو جھاڑتے سب ختم ہو جانے کا اشارہ کیا۔ دلاور سب جانتے ہیں، میرا ماضی، سب کچھ۔ تم انہیں نکاح نامہ دکھاؤ گے تو اپنی موت کو خود دعوت دو گے۔ وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، تمہارے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ حوریہ بے خوفی سے بولی۔ دلاور کا جنونی روپ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ یزدان شاہ کی رنگت فک ہوئی۔ وہ سمجھتا تھا حوریہ نے دلاور کو کچھ نہیں بتایا ہوگا، لیکن یہاں تو وہ اس کے ماضی سے آگاہ تھا۔ کس طرح ثابت کرو گی اپنی بات؟ کیسے بتاؤ گی کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں؟ ہاں، اگر میں نکاح نامہ دکھاتے یہ کہہ دوں کہ تم مجھے دھوکہ دیتے بھاگی تھی، تمہارا پیشہ ہی یہی ہے امیر لڑکوں کو پھانسنا، تو پھر کیسے یقین دلاؤ گی تم اسے؟ بلکہ تم میرا کام آسان کر دو گی، وہ ساری محبت بھول کر تمہیں آزاد کر دے گا اور تم واپس میری ہو جاؤ گی۔ حوریہ جس کی ہمت بن گئی تھی یزدان کا سفید پڑتا چہرہ دیکھتے، اس کی بات سنتے اس کی آنکھوں میں یکدم خوف پھیلا۔ اگر دلاور نے اس کا بھروسہ نہیں کیا تو؟ یزدان اس کی نظروں میں نظر آتا خوف دیکھتے فتح مندی سے مسکرایا۔ اسے عجیب سی جلن اور حسد محسوس ہوئی تھی حوریہ کو دلاور کے ساتھ دیکھتے۔ وہ اسے واپس چاہیے تھی، تبھی اس نے اسے اپنے لفظ ڈراتے بے بس کیا۔ یزدان ایک نظر اس پر ڈالتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حوریہ عزیر کے ہمراہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری۔ دلاور اس کا یقین کیوں کرے گا؟ وہ یہی سمجھے گا کہ حوریہ کا پیشہ ہی ہے یوں ہر مرد کو پھانسنے کا۔ وہ اس پر یقین نہیں کرے گا۔ حوریہ عزیر کو سینے سے لگائے شدت سے رو دی۔ اس کی خوشیوں کی مدت مختصر تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے کے قریب سے آتی قدموں کی چاپ سنتے وہ اپنے آنسو صاف کرتے عزیر کو لیے بیڈ پر آتے اسے بیڈ پر لٹا گئی۔ عزیر خاموش نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ عزیر، بابا کو مت بتانا کہ کوئی آیا تھا اور ماما روئی تھی، ورنہ ماما نہ تم سے ناراض ہوتے ہوئے دور چلی جائیں گی۔
حوریہ نے عزیر کو تنبیہ کی جو اس بات میں سر ہلا گیا۔ دروازہ بند ہونے اور کمرے کی فضا میں شامل ہوتے دلاور کی خوشبو محسوس کرتے حوریہ نے بالوں کو ٹھیک کیا۔ آنسو وہ پہلے ہی صاف کر گئی تھی۔ طبیعت بہتر ہوئی؟ بیڈ پر حوریہ کے پاس نیم دراز ہوتے دلاور نے اس کے چہرے کو جانچتی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ بہتر ہے اب، حوریہ نے اسے نظریں چرائے جواب دیا۔ کیا کوئی پریشانی ہے حوریہ؟ دلاور نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگاتے پوچھا۔ نہیں تو کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ حوریہ گھبرا اٹھی، اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے اس نے دلاور سے پوچھا۔ ایسے ہی تمہیں دیکھتے لگا جیسے تم پریشان ہو، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، دلاور انتہائی محبت سے اسے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ حوریہ کے دل میں آیا اسے بتا دے، لیکن اگر اس نے یقین نہیں کیا تو، اس سے بدگمان ہو گیا، اسے غلط سمجھا تو، اپنے دل کی بات وہ دل میں ہی دبا گئی۔ بس نیا گھر ہے، نئی زندگی ہے تو گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئی ہوں دلاور۔ تھوڑا سا آگے ہوتے دلاور کے نزدیک آتے اس کے بازو پر سر رکھے وہ بولی۔ اس شخص کی قربت میں سکون تھا، اس کے مضبوط بازوں کے حصار میں قید ہوتے وہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ دھیرے دھیرے عادت ہو جائے گی، دلاور نے کہتے اس کی گردن میں منہ چھپاتے اپنی آنکھیں بند کی۔ حوریہ بھی اپنی بھیگی نگاہیں بند کرتے عزیر کو اپنے حصار میں لیتے نیند کی وادی میں گم ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ جو فیصلہ اس نے لیا تھا اس کے بعد وہ ان دونوں سے دور جانے والی تھی، اسی لیے آج کی رات سکون کے نام کرتے وہ ان دونوں کی موجودگی میں گہری نیند لینا چاہتی تھی۔ آدھی رات کا سما تھا۔ اپنے کمرے کی الماری سے گن نکالتے حوریہ نے اپنے ہاتھ میں تھامی۔ اس نے شام کے وقت یہ گن یہاں دیکھی تھی، اسے آج اس کی ضرورت تھی۔ ایک نظر پلٹتے اس نے پرسکون نیند میں سوئے دلاور اور عزیر پر ڈالی۔ آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ دروازے کی جانب بڑھتے اس کے قدموں میں واضح لرزش تھی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھ لیتی تو ہمت ٹوٹ جاتی جو وہ ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ کمرے کا دروازہ احتیاط سے بند کرتے وہ دبے دبے قدم لیے حویلی سے نکلتی چلی گئی۔ حویلی سے 20 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ اس میدان میں موجود تھی جہاں سامنے ہی یزدان گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لگاتا کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا تم آؤ گی، یزدان حوریہ کو دیکھتے مسکراتے ہوئے فتح مندی سے بولا۔ ہاں آنا ہی تھا، اس قصے کو ختم کرنا تھا ہمیشہ کے لیے۔ تم مجھے پانا چاہتے ہو نا؟ حوریہ بھیگی نگاہوں سے مسکراتے ہوئے کہتی سوال گو ہوئی۔ ہاں تمہیں پھر پانا چاہتا ہوں، مجھے تم دلاور کے ساتھ برداشت نہیں، یزدان شاہ مٹھیاں بھینجے بولا۔ لو میں آ گئی، کیا کرو گے اب تم؟ حوریہ نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ میں تمہیں دور لے جاؤں گا، ایسی جگہ جہاں تم ہوگی میں ہوگا، پھر دلاور کو طلاق کے پیپرز بھجوا دوں گا، وہ تمہیں آزاد کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر مجھے اسے مارنا بھی پڑا تو میں مار دوں گا، راستہ صاف ہو جائے گا، تم میں ہمارا بچہ، بس۔ یزدان شاہ پاگل ہو اٹھا تھا، وہ بس اب کسی نہ کسی طرح حوریہ کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ حوریہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی اور حسن اس کی کمزوری تھا۔ حوریہ ہنسی، اور ایسا ہونے سے پہلے میں اس وجود کو ہی ختم کر دوں کہ جس کی وجہ سے فساد برپا ہے۔ اس حسن کی وجہ سے تم نے مجھ پر ظلم کی تمام حدیں توڑی تھی، اس حسن کی وجہ سے میں نے در در کی ٹھوکریں کھائی، اور اب اسی حسن کی وجہ سے تم مجھے واپس پا کر کسی معصوم شخص کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو۔ تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، میں اپنے آپ کو ہی ختم کر دوں گی، میں ختم تو تمام فساد ختم۔ اپنے ماتھے پر گن رکھتے حوریہ بھیگی آواز میں بولی۔ حوریہ ایسا نہیں کرو، تمہارا بچہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یزدان فوراً سیدھا ہوتے ہوئے دیکھتے بولا۔ اسے دلاور سنبھال لے گا، وہ بہترین انسان ہے، بھیگی آواز میں مسکراتے ہوئے کہتی۔ اس سے قبل وہ ٹریگر دباتے جب کسی نے اس کے ہاتھ سے آسمان کا نشانہ باندھ لیا، گولی کی آواز سناٹے میں گونجی۔ دلاور نے حوریہ کو سیدھا کرتے اسے جھنجھوڑتے ہوش دلایا۔ پاگل ہو گئی ہو، اپنے آپ کو ختم کرنے چلی تھی، دماغ کام کرتا ہے یا نہیں؟ جب کہا تھا کہ بھروسہ رکھنا مجھ پر، کبھی تمہارا یقین ٹوٹنے نہیں دوں گا، تو پھر کیوں چھپایا مجھ سے؟ کل جب پوچھا تو کیوں نہیں بتایا؟ اس کے کندھے جھنجھوڑتے وہ اسے سوال گو تھا۔ دلاور وہ شام، خاموش رہو تم، سب جانتا ہوں، کل ہی میں اس حقیقت سے روشناس ہو گیا تھا، دل میں آیا اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، لیکن خاموش تھا کہ تم مجھے بتاؤ، لیکن تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں، میرے وعدوں پر ہی بھروسہ نہیں۔ دلاور چیخ رہا تھا اور حوریہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ حویلی کا ہر فرد وہاں موجود تھا، سب کو کل ہی دلاور سچائی بتا چکا تھا جب اس نے یزدان حوریہ کی باتیں کمرے کے باہر کھڑے سنی تھیں، اور آج سب اپنی آنکھوں سے ثبوت بھی دیکھ چکے تھے۔ معاف کر دے دلاور، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے بدگمان ہو، میں آپ کی نظروں میں اپنا مقام گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے خود کو مارنے چلی تھی، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی دلاور، مجھے معاف کر دیں۔
दिलावर के सीने से लगी और रोते हुए हिचकियों में बोली। दिलावर ने सुर्ख निगाहों से यज़दान को देखते उसकी पुश्त पर हाथ फेरा। वो जिस तरह लर्ज रही थी, रो रही थी, वो मज़ीद गुस्सा करता तो वो लाज़मन अपने होशो हवास खो देती। यज़दान शाह, हम बेशक सख्त गीर सरदार हों, ज़ालिम हो, जाबिर हों, लेकिन कभी किसी औरत के साथ इस तरह का जुल्म कभी ना करते और कभी होता देख भी नहीं सकते, चाहे फिर अपनी औलाद ही गुनहगार क्यों ना हो। अभी इस वक्त इस हवेली से तुम्हारे तमाम रिश्ते ख़त्म होते हैं। अपनी भांजी को घुट घुट कर जीता हम देख चुके हैं। ना ही हमारे ख़ानदान के मर्द औरतों पर गंदी निगाह रखते हैं और ना ही बर्दाश्त करते हैं। तुमने आज हमारा सर शर्म से झुका दिया है। इससे पहले हम अपनी गन में मौजूद तमाम गोलियों से तुम्हें भून डालें, यहाँ से चले जाओ। शमशेर शाह की गरजदार आवाज़ इस मैदान में गूंजी। तमाम फर्द यज़दान को नफ़रत आमेज़ निगाहों से देख रहे थे। यज़दान अपने बाप की बात सुनते चेहरा झुकाए वहाँ से निकलता चला गया, इस बात से अनजान कि मौत उसका रास्ते में इंतज़ार कर रही है। चलो हवेली। दिलावर ने अपने सीने से लगी हिचकियाँ भरती हुरिया को देखते कहा। नहीं, पहले आप कह दें आप नाराज़ नहीं मुझसे, हुरिया ज़िद्दी लहजे में बोली। दिलावर जो शदीद तैश में मुब्तला था उसके अंदाज पर एकदम मुस्कुरा गया। नाराज़ तो मैं हूँ और मेरी नाराज़गी तुम्हें अपनी गुर्बत से दूर करनी होगी। उसके कान में झुकते जू मानी सरगोशी करते वो हुरिया के आंसू पर बांध बांध गया। हुरिया की रंगत सुर्ख हुई। मंजूर है, चेहरा उसके सीने में झुपाए वो धीमी आवाज़ में बोली। दिलावर गहरा मुस्कुराते उसके गिर्द हिसार बांधे तमाम हवेली वालों के हमरा हवेली की जानिब बढ़ गया। यज़दान का उसी शब कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उसकी बीवी सुगरा की खामोशी में मज़ीद इजाफा हो गया था। वो टूट गई थी शोहर का मकरू चेहरा देखने पर उसकी वफ़ात के बाद। शमशेर शाह ने उसे बाहर मुल्क अपनी बहन के पास वापस भेज दिया था। वो इस हवेली में यज़दान की मनकूहा और बीवी बनकर रह रही थी। अब जब वो नहीं था तो उसे उसकी यादों से रिहाई पाने के लिए नए माहौल की ज़रूरत थी। शमशेर साहब ने हुरिया को कबूल कर लिया था, जबकि दिलावर और हुरिया वो एक दूसरे की संगत में खुश थे। तो हवेली वाले नन्हे से उज़ैर को पाकर बेइंतहा खुश थे। ख़त्म शुद।